دوستو، عرفان بھائی نے مجھ سے کاشف جعفری صاحب کی نظم پہ گفتگو کرنے کے لیے کہا تھا. میں نے تھوڑی پڑھائی بھی کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی موضوع پہ آپ نے کوئی ذمہ داری لی ہے تو آپ اس کا حق ادا کیجیے اور وہ ایک اچھی چیز ہو. لیکن وقت کم ہے تو میں بنیادی طور سے ان کی نظم پہ گفتگو کر کے بات کو ختم کروں گا. نظم جو ہے بنیادی طور سے اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں گے، ادب کو دیکھیں گے تو اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جس کو ہم نثر کہتے ہیں اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم نظم کہتے ہیں. نظم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثنوی آ جاتی ہے، مسدس آ جاتی ہے، غزل آ جاتی ہے. لیکن بہرحال جس کو عمومی طور سے ہم نظم سمجھتے ہیں، نظم وہ ہے کہ جس میں کوئی خیال، ایک بنیادی مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ گفتگو کرتے ہیں اور وہ گفتگو الگ الگ زاویوں سے ہوتی ہے لیکن خیال وہی رہتا ہے. اس میں خیال کا کوئی ارتقا نہیں ہوتا، بنیادی خیال آپ ایک پکڑ کے چلتے ہیں. اب جب ہم گفتگو کرتے ہیں کسی تخلیق کار پر، کسی شخصیت پر، تو شخص پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے. ایک تخلیقی آدمی ہے، اس کا ایک سفر ہے، وہ ایک مصنف ہے، وہ ایک رائٹر ہے، وہ ایک پوئٹ ہے. ہم اس کے فن پہ گفتگو کرتے ہیں اور فن میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ اس کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں، کمیوں کو بھی بیان کرتے ہیں. یہ کوئی ذاتی تنقید نہیں ہوتی بلکہ یہ اس فن کے انالیسس کا تقاضا ہوتا ہے. جب ہم کسی شخصیت پہ گفتگو کریں گے تو ہم سب سے پہلے اس کے دور کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس دور میں تھے، کیونکہ دور کا اثر ہر لکھنے والے پہ ہوتا ہے. اگر جس شخص نے موبائل دیکھا نہیں ہو تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک دور ایسا بھی آ جائے گا کہ جب نامور کی ضرورت نہیں رہے گی، کبوتر نہیں رہیں گے، جب کمیونیکیشن کرنا ایک دم آسان سا ہو جائے گا، ویڈیو کال ہو جائے گی. وہ اس دور کا تصور نہیں کر سکتا ہے. جعفری صاحب کی پیدائش 1926 میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 2005 میں ہوئی ہے. تو وہ ایک ایسا دور تھا جس کو ہم اردو شاعری کے لیے بہت الٹ پھیر، اونچ نیچ، تبدیلی کا دور سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ اگر جعفری صاحب کی جوانی کے وقت کو لیں، 20 سال جوڑ لیں 1926 میں، تو قریب قریب ہندوستان کی آزادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 1947 میں ملک آزاد ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو بہت سارے قلم کاروں نے آزادی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جوش بھرا ہے لوگوں میں. اس کے بعد ایک دور ایسا آیا، بلکہ اس آزادی سے پہلے ہی، جبکہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی تھی، جو فلاسفیز آ رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ 3 بڑے فلاسفیز ویسٹ سے آئے جن کا اثر ہم پہ ہوا ہے. پہلی فلاسفی تھی بھوک کی، جس میں بیسک جو ہیپوتھیسس ہے، یا آپ کہیے کہ جس میں جو فلسفہ پیش کیا مارکس نے، اس میں بھوک کو بنیادی انسانی جبلت بتایا گیا ہے اور پیٹ کی جو پیاس ہے، پیٹ کی جو ضرورت ہے، اس کے لیے انسان جو چیزیں کرتے رہتا ہے اس کا بنیادی تعلق بھوک سے ہے. اس کا بھی اثر ہماری ادب پہ ہوا، لٹریچر پہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ ترقی پسند کی پوری تحریک چلی 1936 کے بعد سے 1960-70 تک. ایک دوسرا فلسفہ آیا جس کو کہتے ہیں ایڈلر کا فلسفہ، جس نے کہا کہ فوقیت کی جو جبلت ہے، سپریورٹی کی جو جبلت ہے، پاور کی جو جبلت ہے، وہ انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے. اس سے بھی بہت سارا فلسفہ تراشا گیا. اور پھر اسی درمیان ایک اور بڑا نقطہ فرائڈ نے ڈسکور کیا، پتہ لگایا. اس نے کہا کہ جنس کی جو جبلت ہے وہ انسان کی بنیادی جبلت ہے اور اسی کے حوالے، اسی کے اثر انسان کام کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں ادب پہ اثر انداز ہوئی ہیں الگ الگ ڈھنگ سے. جتنی بھی نفسیاتی الجھنیں، پشیمانیاں، پریشانیاں آپ دیکھتے ہیں، جدیدیت، مابعد جدیدیت جن چیزوں کو کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے اس فلسفے سے ملتا ہے. جو کاشف جعفری صاحب کا عہد تھا، اس عہد میں نظموں میں بڑے ایکسپریمنٹس ہوئے. آپ دیکھیے کہ نظم جو ہے اردو میں ایک روایتی نظم ہوتی تھی جس میں کہ میٹر کی پابندی ہوتی تھی، قافیے کی پابندی ہوتی تھی، ردیف کی پابندی ہوتی تھی. اقبال کے ہاں بھی آپ کو وہی نظم ملے گی، اس کے پہلے بھی حالی کے یہاں، شبلی کے، سب کے یہاں وہی نظم ملے گی. بلکہ نظم کا تو سلسلہ اور پیچھے جاتا ہے. آپ دکن چلے جائیے، قلی قطب شاہ اور ملا وجہی سے لے کر آپ دلی آ جائیے. میں وہ نام اس وقت نہیں لیتا ہوں کیونکہ کم سے کم 20 شعراء کا نام لینا پڑے گا جنہوں نے کہ نظموں کے فروغ میں جو کردار نبھایا ہے.
آزاد نظمیں ہو گئیں اور بہت الگ قسم کی نظمیں ہو گئیں. اب نظم نگاری پہ گفتگو کرنی ہے. جعفری صاحب کی تمام تر تعریف ابھی تک جو ہے جس حوالے سے آپ جڑے ہیں وہ غزلوں کا حوالہ ہے. اور ہم نے قبول کی نہ کسی رہنما کی شرط، ہم نے خود آپ اپنے زمانے کی سیر کی. خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے، تو آپ مجھے نظموں پہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. تو جعفری صاحب کی جو کتاب ہے اس میں جو پہلی کتاب ہے اس میں 20 نظمیں ہیں. رنگ حنا میں 20 نظمیں، سنگ آشنا میں 3 نظمیں، دشت بے تمنا اور اگر دریا ملا ہوتا میں کوئی نظم شامل نہیں ہے. منظومات میں 13 نظمیں ہیں اور غیر مطبوعہ کلام میں بھی کوئی نظم نہیں ہے. مونسری کا پھول میں 1 نظم. اس طرح کلیات کی کل کائنات جو ہے 47 نظموں پہ مشتمل ہے. جو ان کی زندگی کا کل اثاثہ ہے وہ 47 نظمیں ہیں. اب ان کی نظموں میں کیا چیزیں ملتی ہیں، ہم کبھی کسی کو ایسیس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس آدمی کا زبان و بیان کیسا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، اس کا آہنگ کیسا ہے، وہ باتوں کو رکھتے کس طرح ہیں، برتتے کس طرح ہیں، کون سے موضوعات ان کی شاعری میں آتی ہیں، کون سی موضوعات نہیں ہیں. یہ تمام چیزوں پہ گفتگو ہونی چاہیے. تو میں بہت ہی مختصراً ان چیزوں کو یہاں پہ کور کروں گا کیونکہ اب وقت زیادہ نہیں ہے. ایک چیز جو جعفری صاحب کی شاعری کو اور کلیات کو پڑھنے سے بھی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے مجموعہ کلام کے بعد ایک طرح سے فیصلہ کر لیا کہ بنیادی طور سے وہ غزلوں پہ ہی فوکس کریں گے. نظموں کو انہوں نے چھوڑ سا دیا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ جب تک 1964 میں ان کا کلام شائع ہوا ہے تب تک میراجی، نون میم راشد سے لے کر کے، تاثیر سے لے کر کے اور اس کے پہلے بھی بروصغیر میں ایسی نظموں میں چینجز آئی ہیں، اتنی ایکسپریمنٹس ہوئی ہیں، اتنی چیزیں بڑھتی گئی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا جس کو کہتے ہیں میدان عمل چن لیا. جیسے راشد نے چن لیا کہ وہ نظمیں ہی کہیں گے، میرا جی کی بھی زیادہ تر نظمیں ہی ہیں. تو اس حساب سے انہوں نے اپنے کو آپ کو غزلوں کے لیے وقف کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. موضوعات کیا ہے؟ قیس الجعفری دراصل ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے جڑوں سے اس حد تک جڑا ہوا ہے کہ اس کو ٹوٹنے کا، اس کو اکھڑنے کا درد ان کی شاعری میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، جا بجا نظر آتا ہے. معاش کی جد و جہد ہے. اور جب کوئی آدمی، آپ سوچئے کہ چیلر ندی کے کنارے جو ان کا گاؤں ہے وہاں سے جب کوئی شخص ممبئی آتا ہے اور وہ حساس بھی ہو تو اس میں سب سے پہلی کیفیت ممبئی آنے پہ کیا ہوتی ہے؟ تحیر کی کیفیت ہوتی ہے. حیران ہے، پریشان ہے، کیا چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ان چیزوں کو دیکھنے سے اس کے دل پہ کیا اثر ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ شکم کی جو آگ ہے وہ آدمی کو در بدر بھٹکائی پھرتی ہے. یہاں آئے، نوکری پکڑی، اپنے آپ کو سیٹ کیا، اسٹیبلش کیا، خرچہ چلانا ہے، ماں کی قبر کہیں اور ہے، باپ کہیں اور دفن ہے، رشتہ دار کہیں اور دفن ہے. روز یہ قدروں کی شکست و ریخت جس کو ہم کہتے ہیں اس کا سلسلہ ان کے نظروں کے سامنے سے جا رہا ہے. حساس آدمی ہے اور پے در پہ ناکامی ایسی دکھتا ہے کہ مطلب آدمی کن پریشانیوں کے جنجال سے گزر رہا ہے، اس کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑتا. وہ آدمی چونکہ سچ بولتا ہے تو وہ احتجاج کرے گا، وہ ظلم کو دیکھے گا، عدوان کو دیکھے گا، ناانصافی کو دیکھے گا تو احتجاج کرے گا اور احتجاج پہ گفتگو کرے گا. لہو کا سفر جو ان کی نظم ہے اگر اس کو آپ پڑھیے تو لہو کا سفر اور کچھ نہیں، وہ احتجاج کی داستان ہے. وہ داستان کیسے گزر رہی ہے، کیسے چل رہی ہے. اب قصب وطن، رشتوں میں دراڑ، عزیز و اقارب کا پیچھے چھوٹ جانا، جڑوں سے کٹاؤ، آبا و اجداد کے وطن اور دفن کے مقامات سے دوری، ناقدری، ہجر کا تصور، سائنسی ارتقاء، تاریخ کا سفر، بٹوارہ اور اس سے پیدا ہونے والی دوریاں، آزادی کے بعد کی جنگیں، گوا کی آزادی، نظام نو اور اس کو ناکام کرنے کی سماجی کوششیں، ظلم کی روایتی خلاف احتجاج، غم کی غضبناکی اور امید، کرب ماضی، حالات کی شدید بیچارگی اور اس میں ایک نیا جہاں بنانے کا عزم، عصر حاضر کا فکری دیوالیہ پن، محرومیاں، پچھتاوا. یہ ساری چیزیں قیس الجعفری کے نظموں کے عنوان ہیں، ان کے کنٹینٹ ہے. اگر آپ ان کے لہجے کو دیکھیں، ان کا لہجہ کیسا ہے تو ان کا لب و لہجہ اور آہنگ مہذب ہے، آہستہ خرام ہے، دل سوز ہے، تغزل اور موسیقیت سے لبریز ہے.
زندگی کے سفر میں چاروں ناچار کیے گئے سمجھوتوں کے کرب سے پر ہے، کبھی تعصف، کبھی ندامت اور کبھی ضرورت حیات کے رنج سے آمیز ایک کیفیت آمیز فضا میں دل پہ گزرنے والے واقعات اور احساسات کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ سچائی اور خلوص لفظ لفظ سے چھنتا ہے، تصور کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، خیال کی رو جمالیاتی ادراک سے ہم آہنگ ہو کر روانی اور تسلسل کو اس طرح برقرار رکھتی ہے کہ قاری کا انہماک قائم رہتا ہے۔ جذبات کی روانی اس قدر پر اثر ہے کہ کلام کا مطالعہ درمیان سے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر پر ایک دل گرفتگی کی کیفیت طاری ہے، وہ ایک عالم ادراک کا سفر کر رہا ہے۔ جذبہ اتنا رواں اور کیف آگی ہے کہ یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ اس فکر کا حاصل کیا ہے۔ ان کی نظموں میں اکثر کی سطح بیانیہ اور منظر نگاری کی ہے، جو دیکھتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں آفاقی بصیرت کا پہلو کم ہے۔ بنیادی طور سے قیس الجعفری کی نظم ایک روانی میں کہی گئی دلی جذبات کی ترجمانی بن جاتی ہے، جس میں سوال کم اٹھتے ہیں اور بنیادی مقدمہ جو ہے وہ محسوسات کا ادراک بن جاتی ہے۔ محسوسات، حالات اور واقعات کے تانوں بانوں سے شاعر کے جد و جہد کی حکایت بن کر اس کی فکری داستان بن جاتے ہیں، جس میں شاعر اپنے شب و روز بسر کرتا ہے۔ یہی منظوم حکایت قیصر کی نظموں کا بنیادی وصف ہے۔ ایک نووالد حساس شخص کے عرس البلاد ممبئی میں آ کر تحیر کا جو عالم تشکیل پاتا ہے اور قدروں کی شکست و ریخت جو اس کے شب و روز کا معائنہ بن جاتا ہے، جن ازلی کم نصیبیوں میں وہ خود کو گھرا پاتا ہے، جس مسلسل ذہنی ہجرت کے کرب سے وہ روز دوچار ہوتا ہے، یہی محسوسات قیس الجعفری صاحب کی نظموں کی شاعری کا بنیادی ماحول بناتے ہیں، جو کہ شاعر میں شرافت نفس کی تہذیب ایسی بسی ہوئی ہے کہ اس کا احتجاج بھی غنائیت لیا ہوا ہے، موسیقی اور غنائیت۔ ان کے نظموں کو آپ پڑھیں گے تو غزلوں کے اشعار اس میں معلوم ہوں گے، اس قسم سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نعرے بازی نہیں ہے، اس میں کوئی سیاسی کارکن کا لہجہ نہیں ہے، وہ اپنی بات ایک بردبار لہجے میں ادا کرتے ہیں۔ اس میں جس قدر فکر سمائی جا سکتی ہے سمائی ہے، اتنی ہی انہوں نے لی ہے۔ مشکل سماجی، سیاسی اور شعوری مسائل سے قیس الجعفری کی نظمیں اکثر و بیشتر خالی ہیں۔ ان کا بنیادی مسئلہ انسانی خواہشات کی کم نصیبی ہے، سماجی اور سیاسی تنگ دامانی ہے، جس کی مثالیں ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ اپنے وجود کا بکھراؤ وہ شدت سے محسوس کرتے ہیں اور ہجرت کا کرب جگہ جگہ دہراتا ہے۔ ان کی لفظیات کی سطح پر فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ، محاورے اور تلمیحات کا بھی خاطر خواہ اثر دکھتا ہے، اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ ممبئی میں مقیم ہے لیکن اپنی جڑوں سے وہ کبھی کٹے نہیں، اور اس وجہ سے چونکہ وہ جڑ سے جڑے ہوئے ہیں، ہجرت کے درمیان کسی ایک جگہ پہ مقیم ہیں، اپنے روزگار اور معاش کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو ان کی شاعری میں ایک سوز اور سوگواری کی فضا ملتی ہے، مگر وہ حالات کے بہاؤ، وقت کی ضرورت اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی خوب واقف ہیں۔ اسی لیے ان کی شاعری میں قنوتیت نہیں بلکہ حالات سے مقابلہ کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ولولہ ملتا ہے۔ یہ ایک مثبت پیغام ہے، اور اسی وجہ سے ان کی شاعری آپ کو پڑھنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ قیس الجعفری کی نظمیں اگرچہ موضوعات کے اعتبار سے نسبتاً آسان ہیں اور محدود تنوع رکھتی ہیں، مگر یہ جذبات کی ترجمانی، زبان و بیان کی سلاست، روانی، ندرت، سچے احساسات کا بیان، بدلتی قدروں کی عکاسی، حسن بیان، غنائیت اور تازگی کی وجہ سے زندہ رہیں گی اور اردو ادب میں گراں قدر اضافہ سمجھی جائیں گی۔ ایک ایسے دور میں جب کہ نظم میں نت نئے تجربے ہو رہے تھے، قیس الجعفری نے اپنی نظموں کو روایت کے سانچے میں ہی باندھ کے رکھا ہے۔ اس میں موضوعات اور احساسات کی رنگا رنگی ایک بڑا دلکش اور جاندار نقش تعمیر کرتا ہے، جس میں ایک بیداری، اثر آفرینی اور تغزل کی کیفیت ہے جو دیر تک قاری کے ذہن پہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، اور یہی وہ اثر ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کی کلیات کا اجرا کرنے کے لیے بڑی دیر سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔